السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع توبہ ہے۔ جب ایک گنہگار نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے کیسے اس توبہ کرنے والوں کی زندگی بدل دی۔ آج ہم اسی توبے کے اوپر آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ توبہ کی کیا فضیلت ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے اتنے زیادہ گناہ ہو چکے ہیں کہ اللہ اب ہمیں معاف کرے گا ہی نہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے؟ کیا آپ نے توبے کی حقیقت کو سمجھا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی توبے کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ کو بخش دیتا ہے۔ سوچئے، جب خود اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ میرے بندے، تو وہ گنہگار کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تیری گناہ آسمان کو چھو لے پھر بھی تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ یعنی جب بندہ اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو رب تمہارے گناہ کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے توبہ کیے ہوئے کی وجہ سے تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ آپ کو اس مثال سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک شخص بہت گنہگار تھا۔ جوا، شراب، جھوٹ، سود، ہر حرام کام اس کے معمول کا حصہ تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے اور وہ خود اپنے سے نفرت کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں بیمار پڑی۔ اسپتال میں جب وہ بیٹھا تھا تو ماں نے آہستہ سے کہا، بیٹا، جب میں مر جاؤں تو ایک کام ضرور کرنا، سچے دل سے ایک بار اللہ سے توبہ کرنا۔ ماں کی یہ الفاظ اس کے دل کو چھو گئی۔ اسی رات اس نے تنہائی میں ایک کونے میں بیٹھ کر کے روتے ہوئے کہا، یا اللہ، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اگر تو چاہے تو معاف فرما دے، ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا۔ وہ شخص بہت رویا، دل سے رویا۔ اگلی صبح اس نے سب حرام کام چھوڑ دیے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی زندگی بدل گئی۔ اس نے نیک انسان کو اپنا دوست بنایا، حلال روزی کو اپنایا، تب اس کے دل کو سکون ملا جو کبھی گناہ کی زندگی میں اسے نصیب نہ ہوا۔ سچی توبہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، گناہ پر دل سے شرمندہ ہونا۔ نمبر 2، فوراً اس گناہ کو چھوڑ دینا۔ نمبر 3، پکا ارادہ کرنا کہ دوبارہ اس گناہ کو نہ کرے جس گناہ سے اس نے توبہ کیا ہے۔ نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، ایک گناہ ایسا ہے جو توبہ سے بھی معاف نہیں کرتا ہے رب تبارک و تعالی۔ وہ یہ گناہ ہے کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کا ناحق مال کھا لیا ہے، جب تک وہ اس کو واپس نہیں کرے گا یا اس سے معافی نہیں مانگے گا، وب تک رب تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس اس کو پہنچاؤ، تاکہ تم دوسروں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ کسی کا مال ناحق لینا، چاہے دھوکے سے، جھوٹ سے یا چالاکی سے یا طاقت سے لینا، سخت حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کا مال اس نیت سے لیتا ہے کہ اسے واپس کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرماتا ہے اور وہ واپس ہو جاتا ہے، اور جو شخص مال اس نیت سے لیتا ہے کہ واپس نہیں کرے گا، یعنی دھوکہ دینے کے لیے لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ جو شخص قرض یا کسی مال لے کر واپس نہ کرے تو وہ خائن ہے، اور خائن میں نفاق کی صفت پائی جاتی ہے۔ خائن اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے دوست سے دھوکہ کرے۔ جس کے ذمے اپنے بھائی کا کوئی حق ہے، وہ آج ہی اپنے بھائی سے معاف کروا لے یا اس کا حق اسے واپس کر دے، کیونکہ قیامت کے دن دینار و درہم یعنی روپے پیسہ کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ نیکیاں تم سے لے کر کے تمہارے بھائی کو دے دیا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دوسروں کا مال ناحق لینا حرام ہے، ظلم ہے اور نفاق کی نشانی ہے۔ اگر نیت ادائیگی کی ہو تو اللہ مدد فرماتا ہے، اور اگر نیت دھوکے کی ہو تو اللہ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ ایسے شخص کا حساب قیامت میں ہوگا اور نیکیاں لے لی جائے گی اور اس کی نیکی کو اس کے بھائی کو دے دیا جائے گا۔ اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہو تو آج ہی اپنے گناہ کو الوداع کہیں، آج ہی اپنے گناہ سے توبہ کریں اور اللہ کی طرف پلٹ آئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔